ایک پردیسی کی دکھی کہانی ہے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سعودی عرب میں مزدوری کے لیے آیا تھا۔ یہاں پہ کام کرتے کافی سال ہو گئے تھے اس کو۔ تو ان جو جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا نا، وہ کمپنی نا بڑی بڑی بلڈنگیں بناتی تھی، کنسٹرکشن کا کام کراتی تھی، ہوٹل بنتے تھے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنتی تھی، فلیٹ بنتے تھے۔ اس بلڈنگ میں پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ایک بڑی بلڈنگ بن رہی تھی جدہ میں، وہاں پہ پاکستانی بھی اوپر کام کر رہا ہے اور انڈین بھی کام کر رہا ہے۔ انڈین کو پیشاب آیا تو اس نے بلڈنگ کے کونے میں جا کے پیشاب کیا اور منہ کر لیا قبلہ کی طرف۔ اب پاکستانی اس کو کہتا ہے بھائی صاحب اس طرح منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی، میں جس طرح منہ کر پیشاب کروں، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ انڈین کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ سالہ بولتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سالہ تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ پاکستانی کو غصہ آیا، پاکستانی کہتا ہے بھائی صاحب اس طرح ہم جو تھا نا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارا قبلہ ہوتا ہے۔ انڈین کہتا ہے ہوتا ہوگا تو ہو، مجھے اس سے کیا، میں تو یہی پیشاب کروں گا، اس طرح منہ کر پیشاب کروں گا۔ اب ان کی تلخ کلامی ہو گئی، باتوں باتوں میں جھگڑا ہو بڑھا تو ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی۔ اب پاکستان نے جب انڈین کو دھکا دیا نا تو اونچی بلڈنگ تھی، بلڈنگ سے نیچے گرتا وہ ہندو اور گرتے ہی موت واقع ہو گئی۔ اب وہاں تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، لینے کے دینے پڑ گئے، یہ کیا مسئلہ بن گیا، حتیٰ کہ وہ پاکستانی انڈین کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اب پولیس آ گئی، پولیس نے پاکستان کو اٹھایا، لے گئے وہاں پہ، قاضی کے پاس کیس چلا گیا۔ اور یہاں پہ سعودی عرب میں کوئی معافی تلافی نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں چلتی، اور قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی کہ گردن ہی اس کی کٹے گی، گردن کٹے گی۔ اور گردن کٹنے کا یہ سسٹم تھا کہ وہاں پہ اعلان ہوتا تھا جگہ پہ فلاں پاکستانی نے انڈین کو مارا تھا، اس کی گردن کٹے گی، اس طرح کام چلتے تھے۔ لیکن اگر بہت سے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، سب نے کہا ہم جی بلڈنگ پہ کام کر رہے تھے، اس پاکستانی نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا، وہ دھکا دیا، وہ اپنا بیلنس آؤٹ ہو گیا بندے کا، ہندو کا، اور گر گیا۔ اب اس کو چلتے چلتے نا قاضی کے پاس اس کو سزا دی 14 سال کی۔ اب بڑے پریشان، اس کے بچے، اس کی بیوی بڑے پریشان پاکستان میں۔ انہوں نے کوشش کی انڈین کو جو مرا تھا اس کے فیملی سے انڈیا میں بات کرنے کی، ان سے کہا اتنے پیسے لے لیں، معافی کر دیں، پر وہ معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ اب ان کے جو بچے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، ظاہر گھر کا کمانے والا باپ وہ جیل میں ہے، وہ کئی سال ہو گئے، 2-3 سال ہو گئے، ادھر بڑی کوشش کرتے کرتے آخر ایک گاؤں کا ایک امام مسجد تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کے پاس جاتے ہیں سارے مل کے، کہتے ہیں آپ مسجد میں جمعے میں اعلان کرائیں، دعا کرائیں ہمارے لیے تاکہ ہمارے حق میں کو بہتر ہو، ہمارے بیٹے سے حادثاتی طور پہ بندہ مر گیا ہے۔ اب وہ جو امام مسجد تھا نا، وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کی زمین ہے، گاؤں کے جو وہ سٹاپ ہے نا، بس سٹاپ، اس کے پاس زمین ہے، وہاں پہ مسجد نہیں ہے کوئی بھی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے قریب ہو جائیں، وہاں مسجد بنوائیں، تو جب مسجد بنیں گی سب لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے آپ کے حق میں، آپ اعلان کریں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے۔ تو وہ نہ پھر جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جو امام مسجد ہے جمعے میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے بھائی صاحب تھے، ان کا نام ہے، ان سے حادثائی طور پہ ایک ہندو جو ہے اس کا مرڈر ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے نام کی سٹاپ پہ مسجد بنوائیں گے، جمعے کے بعد سب لوگ وہاں پہ جائیں، وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، ان بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ رہائی دے دے۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو کے اس جگہ پہ جاتا ہے، وہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے، یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے۔ ان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے مسجد میں واقع دے سکیں، لیکن سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، سب نے چندہ دیا اور مسجد کا کام شروع ہو گیا۔ پورے گاؤں کا معلوم پڑ گیا کہ ان کا جو بیٹا تھا اس سے قتل ہو گیا، سب نے بڑی دعائیں کی۔ اب کرتے کرتے مسجد کا کام شروع ہو گیا، ادھر نا رمضان شروع ہو گئے، تو رمضان میں عربی شیخ جو ہوتے ہیں نا، بڑے پیسے والے لوگ، یہ اکثر اپنی زکوٰۃ، کچھ پیسے جو ہوتے ہیں نا ان کو لے کے پہنچتے ہیں جیل میں، جن کی سزا ہوتی ہے نا بہت تھوڑی سزا ہوتی ہے، جن کی صرف پیسے دے کے جان چھوٹ سکتی ہے، ان کو یہ رہا کراتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم پڑتا ہے، کوئی بندہ بتاتا ہے کہ ایسے پاکستانی ہے، وہ ایک ہندو اوپر پیشاب کر رہا تھا بلڈنگ پہ قبلہ کی طرف رخ کر کے، پاکستانی کو منع کیا، وہ منع نہ ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، پاکستان اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، دھکا دیا تو وہ گر گیا اوپر سے بلڈنگ سے نیچے اور مر گیا۔ اگر ہو سکے تو اس کے لیے کچھ کر دیں۔ اس کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی، وہ مانتے نہیں ہیں۔ ان عربی شیخوں نے ان سے کنٹیکٹ نمبر لیا، انڈیا میں جو ان کے رشتہ دار تھے لڑکے کے، ان کو کال کی، ان سے بات کی، ان کو ایک بڑی رقم آفر کی،
وہ لوگ تو پگھل گئے، انہوں نے کہا اتنی بڑی رقم مل رہی ہے، لڑکا تو ہمارا مر گیا، آنا نہیں ہے، چلو نیکی صحیح جیسے بھی ہے، انہوں نے ایک موٹی رقم لے لی اور جو پاکستان تھا اس کو معاف کر دیا۔ پھر یہاں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت کیس دوبارہ جو ختم کرتے ہیں، اور وہ پاکستانی جناب بڑا خوش، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ کبھی باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، شاید یہی موت واقعہ ہو جائے، اس کی رہائی ہو جاتی ہے۔ رہائی ہو کے ابھی مسجد تعمیر پوری نہیں ہوئی، وہ پاکستان پہنچتا ہے، پاکستان پہنچتا ہے، وہاں مسجد کے کام میں خود حصہ لیتا ہے اور وہاں آ کے بڑا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں جو تھوڑی بہت خامیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی، اللہ کے بڑے قریب ہو گیا۔ اب گھر میں بھوکے تو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک عزیز رشتہ دار، وہ یورپ میں تھا، اس پہ بڑا ترس آیا کہ اس بندے کو یہاں پہ پہلے پردیس میں گیا، کھجل خوار ہو کے آ گیا، اس نے یورپ کی ٹرائی کی، یورپ ساتھ لے گیا، اور وہاں پہ اس نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی، اور اس وقت گاؤں کا جو امیر ترین گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو آزماتا ہے نا، اس کا امتحان لیتا ہے، اس میں چیک کرتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے یہ واقعی مشکل وقت میں ان کو یاد کرتا نہیں کرتا۔ اس نے جیل میں رہ کے جناب قرآن بھی حفظ کیا، وہ 2 ڈھائی یا 3 سال جیل میں رہا تھا، تو جیل میں رہ قرآن پاک حفظ کیا، اللہ توبہ کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب آپ لوگ لوگوں پہ توکل کرتے ہیں نا، تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، اللہ تو کہتا ہے میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم بھاگ کے آؤں گا۔ تو یہ اس بندے کا واقعہ تھا، اس بندے کو میں بھی جانتا ہوں، تو اس بندے کے حق میں آپ بھی دعا کریں اور ہمیشہ اپنا توکل اللہ پہ رکھیں۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔